بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری ظہور اسلام سے پہلے جب سارا عرب ضلالت میں مبتلا تھا تو خدا کی پرستش کرتے تھے، اور ابو مشارہ راوی ہیں کہ ابو ذر جاہلیت ہی سے موحد تھے، خدا کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھتے تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان کی خدا پرستی عام طور پر لوگوں میں مشہور تھی، چنانچہ جس شخص نے ان کو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اطلاع دی، اس کے الفاظ یہ تھے: ابو ذر، مکے میں تمہاری طرح ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ابو ذر کی خدا پرستی صرف اعتراف توحید تک محدود نہ تھی، بلکہ جس طرح بین پڑھتا نماز بھی پڑھتے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے 3 سال قبل سے نماز پڑھتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کہا خدا کی۔ پھر پوچھا کس طرف رخ کرتے تھے؟ جواب دیا جس طرف خدا پھیر دیتا تھا۔ چونکہ ابو ذر جاہلیت ہی سے راہ حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا، اور اس وقت دعوت حق کا جواب دیا جب 4 آدمیوں کے سوا ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان حق سے خاموش تھیں۔ اس اعتبار سے اسلام لانے میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کے اسلام کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دلچسپ داستان خود ان کی زبان سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہو کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس قدر مجمل بیان سے میری تشقی نہیں ہوئی، اس لیے میں خود سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ چل کھڑا ہوا۔ وہاں پہنچا تو یہ وقت پیش آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر بسر کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن علی گزرے۔ انہوں نے پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھ کو اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا، لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کیا، کیونکہ ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے بے خبر تھا۔ اتفاق سے پھر علی گزرے اور پوچھا اب تم تک کو اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر دوبارہ مجھ کو اپنے ساتھ لے چلے۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر آپ اس کو راز میں رکھیں تو عرض کر دوں۔ فرمایا مطمئن رہو۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تشقی بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس لیے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تم نیکی کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ، جس مکان میں میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ راستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے گا تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اور تم بڑھے چلے جانا۔ چنانچہ میں حسب ہدایت کے ساتھ ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس طرح ابو ذر پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی طریقے پر سلام کیا، اور بعد میں سلام و تحیہ کا یہی طریقہ مسلم معاشرے میں عام ہو گیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیوں میں شہادت دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو مارو۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ مجھ کو بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کو جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے، لیکن اسلام کا وہ نشہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی سے اتر جانا۔ دوسرے دن پھر اس حق کی گوگی زبان پر اسلام کا نعرہ تھا اور پھر وہی مسجد تھی، وہی سرداران قریش کا مجمع تھا اور وہی ان کی ستم آرائی تھی۔ کچھ دن مکے میں قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید خدا ان کو فائدہ بخشے اور صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد روانگی کی تیاری کر دی اور وطن کا سفر کرنے کے قبل اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا اعتراف صداقت کر کے اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے دونوں تیسرے بھائی امنہ کے پاس پہنچے، وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔